بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ۔ کلبھوشن یادو کی رحم کی اپیل، دہشت گردی کی نئی لہر، نون لیگ کی مشکلات اور الیکشن ریفارمز، یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں۔ کوئٹہ، پارا چنار اور پھر کراچی دہشت گردی کے 4 واقعات، 75 شہید، 121 سے زائد زخمی۔ دہشت گردوں نے ایک بار پھر ہمیں چیلنج کیا ہے، ہماری ہمت اور حوصلے کو آزمایا ہے، رمضان کے تقدس کو پامال کیا ہے، عید کی خوشیوں کو تاراج کیا ہے، لیکن ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، ہاں جیتیں گے، ہر مشکل سے، ہر میدان سے، ہر طوفان سے جیتیں گے۔ پاکستانی قوم کا یہ نعرہ، یہ عزم، یہ حوصلہ صرف کھیل کے میدانوں تک محدود نہیں ہے، یہ نعرہ، یہ عزم، یہ حوصلہ دہشت گردی سے جنگ کے لیے بھی ہے، دہشت گردوں کے سرپرستوں کے لیے بھی ہے، نریندر مودی، راج ناتھ سنگھ، اجے دیول اور سشما سوراج کے لیے بھی ہے، کلبھوشن یادو جیسے ظالم اور بے رحم ایجنٹس کے لیے بھی ہے، جنہوں نے پاکستان کی تباہی اور بربادی کا، ایک کمزور پاکستان کا منصوبہ بنا کر پورے پاکستان کے طول و عرض میں خون کی ہولی کھیلی ہے۔ بھارتی سورماؤں نے دعویٰ کیا تھا کہ کلبھوشن یادو بھارت کا بیٹا ہے اور ہم اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، تو آ گئی بھارت کی آخری حد، اور وہ حد یہ ہے کہ بھارت کا بیٹا رحم کی اپیلیں کر رہا ہے، اپنے جرائم کی معافیاں مانگ رہا ہے، لیکن کتنا ہی عالمی دباؤ ہو، کتنا ہی بھارتی شور و غل ہو، ہمارا عزم، ہمارا فیصلہ ہے کہ بھارت کا بیٹا کلبھوشن یادو اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ ارباب اختیار سے کہ کیا ہم نے کلبھوشن یادو کے ذریعے پوری دنیا کو بھارت کا، اس کی خفیہ ایجنسی را کا چہرہ دکھا دیا ہے؟ کیا دنیا کے سامنے بھارتی عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے، اور کیا دنیا نے ہماری باتوں کا یقین کر لیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے، اگر ہم نے یہ سب کچھ کر دیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ دہشت گردی بھارت کر رہا ہے اور دباؤ ہم پر پڑ رہا ہے؟ بھارتی پروپیگنڈا ہمارا سچ کو منہ چڑھا رہا ہے، کہاں ہے کمزوری، کہاں ہے لاپرواہی اور کہاں ہے ناکامی؟ اس بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ بات یہ بھی ہوگی کہ الیکشن کا دلچسپی سے انتظار کرتی، الیکشن کی تیاری کرتی اور الیکشن کی بات کرتی سیاسی جماعتیں ابھی تک الیکشن اصلاحات کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ پروگرام میں ان تمام ایشوز پہ بات ہوگی، اور آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ نواز کھوگر صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر شبلی فراز صاحب، پی ایم ایل این سے مائزہ حمید اور سیکیورٹی اینالسٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ سب کا۔ پہلے ایک بریک لیں گے، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا جن صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر، یہ جو نئی دہشت گردی کی لہر ہے، ایک ہی دن میں کوئٹہ، پارا چنار، کراچی، اسے کیا سمجھا جائے، اس کو کیا کہا جائے، اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، پیغام بڑا واضح ہے کہ دہشت گرد تو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں، لیکن دہشت گردی ابھی موجود بھی ہے اور وہ اپنے احساس انہوں نے دلایا ہے۔ اس کے 2-3 طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو جو افغانستان میں پچھلے دنوں دہشت گردی کی لہر آئی تھی، وہاں پہ بہت نقصان ہوا تھا، جانی نقصان بھی، تو اس کا یہ بدلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو داعش کے بارے میں اطلاعات تھی کہ تورا بورا پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ افغان فوج کہہ تو رہی تھی ہم نے خالی کرا لیا ہے، تو یہ بڑی ایک عجیب سی چیز ہے کہ تورا بورا جس کو امریکن قبضہ نہیں کر سکے، یہ داعش نے کیسے قبضہ کر لیا، اور پھر جو ایک افغان فوج ہے جس نے کیسے اسے آزاد کرا لیا۔ تو داعش کی موجودگی بھی ہمارے ارد گرد اور کافی حد تک یہ ریاکشن، یہ کلبھوشن یادو کا بھی ریاکشن ہو سکتا ہے، تو اگر یہ وہ بھی ریاکشن ہے تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے سدے باب، اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ چونکہ عید کے اجتماعات سے پہلے اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات، کیا یہ بات پریشانی کا سبب نہیں ہے؟ ہماری سیکیورٹی اداروں کے لیے نیا چیلنج نہیں ہے؟
دیکھیے چیلنج اس لحاظ سے ضرور ہے کہ تمام کوشش کے باوجود اگر یہ ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ خلا ضرور محسوس ہوتا ہے، لیکن چونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری ابھی کہیں نہ کہیں یہ خوش فہمیوں کا بھی شکار رہی ہے. ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اگر ایک ہفتہ 2 ہفتے یا مہینہ اس کے بغیر گزرا تو شاید ختم ہو گئی لہر، اور ہم نے اپنے نیکسٹ ایکشن پلان ہے اس کو بھی ختم کر دیا. اور اگر رد الفساد دیکھیں تو سوائے فوج کے شاید کوئی اور ایسا ادارہ نہیں ہے جو پوری طرح اس میں محو یہ کر رہا ہو اس سے. تو ایک قومی سطح پر جو ایک یونٹی اور ایک جو اتحاد کے ہونا چاہیے تھا، جو ایک فوکس کے ہونا چاہیے تھا، وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. اس کی کمزوریاں ہیں ہمارے ہاں، اور وہ کمزوریوں کا اظہار اوکے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جو بات ابھی جنرل صاحب کر رہے تھے، دیکھیں آپریشن ضرب عضب کے بعد اب رد الفساد، جیسے عوام تھوڑا اطمینان کا سانس لیتی ہے نا، تو پھر سے یہ دہشت گردی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا ہماری دہشت گردی سے لڑنے میں جو کوششیں ہیں، کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہم کہیں پہ کوئی کاہلی، سستی، مصلحت یا کوئی سیاست کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں. اس میں سستی بھی ہے، اس میں کاہلی بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں ہماری نااہلی بھی ہے، اور اس میں ہماری سیکورٹی فورسز کی بہت بڑی کامیابیاں بھی ہیں. یعنی کہ ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں اور ہم ابھی تک اس سارے نیریٹو کو، ساری چیز کو سمیٹ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیے دہشت گردی کا اگر آپ مسئلہ دیکھیں تو آج مکہ مکرمہ میں بھی، مسجد الحرام میں بھی، وہاں پر ایک خودکش بمبار نے گھسنے کی کوشش کی ابھی تک جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں. تو یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسا شخص ہوگا، اس کے ذہن میں کیا ڈالا گیا ہوگا کہ وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں جا کے پھٹنے جا رہا ہے. ہمت کیسے کی ہوگی؟ اچھا پھر یورپ میں آپ دیکھیں جو وہاں پر واقعات ہوئے، پھر اسی طرح پاکستان میں ہم ان کے اندر ایک ذرا انڈیا والا ایلیمنٹ جوڑ لیتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ میری نظر میں دہشت گردی جو ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنا پورا بیانیہ چینج کرنا پڑے گا. ہمیں پوری اسلامی دنیا کو ایک رینیسانس کی ضرورت ہے. وہ رینیسانس ہمارے ہاں تعلیم کے ذریعے آ سکتی ہے، ہمارے ہاں بہتر حکومتوں ہو سکتی ہے، اور اس ساری چیزوں کے اوپر ہم متعدد دفعہ فیل ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں وقفے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہمیں اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہے ہیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ سیکیورٹی فورسز ہماری کامیاب ہو رہی ہیں، اور بے شک ہو رہی ہیں، لیکن اتنی کوششیں کرنے کے باوجود، اتنے دہشت گردوں کو پکڑنے کے باوجود، کیا خیال ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو کیوں نہیں پکڑ پا رہے جو ہمارے درمیان، ہمارے ادھر ارد گرد، ہمارے سراؤنڈنگز میں ہی موجود ہیں؟ ان کو کیوں نہیں پکڑ پا رہے ہم؟ دیکھیے فرانس میں نہیں پکڑ سکے، جب چاہتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. دیکھیے فرانس میں نہیں پکڑ سکے، وہ فرینچ پولیس نہیں پکڑ سکی، فرینچ انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں پکڑ سکیں، برٹش نہیں پکڑ سکیں، امریکن نہیں پکڑ سکیں. یہ ایسے جب ایک شخص جو ہے جس کا اپنا ذہن خراب ہو چکا ہے اور وہ فیصلہ یہ کر لیتا ہے کہ میں گاڑی لے کے لوگوں پر چڑھ دوڑوں، تو اس کا کیا آپ علاج کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم تو نیشنل ایکشن پلان کو بھی بھول رہے ہیں. ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہمارا بالکل تھا، بالکل ہے. سیکورٹی فورسز ہمارا ٹھیک کام کر رہی ہیں اور صرف وہی کام کرنی ہے. دیکھیں حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، اب پھر اس میں ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں پڑ جائیں گے، لیکن حکومت نے اپنی ذمہ داریاں تو پوری نہیں کی یہاں پر فرینکلی. نیشنل ایکشن پلان کے جو اب سیکٹیرین وائلنس کو کرب کرنا تھا، سیکٹیرین لٹریچر کو، ہیٹ میٹیریل کو کرب کرنا تھا. دیکھیں آپ صرف حکومت کی بات نہ کریں، حکومت اپوزیشن دونوں کو دیکھ لیں. وہ لگتا ہے ابھی دونوں پیناما کے اندر الجھے ہوئے ہیں. لیکن بات جو میں جنرل صاحب سے کر رہی تھی سر، یہ جو کل ہم نے کارروائیاں دیکھی ہیں حالیہ دہشت گردی کی، کیا یہ کلبھوشن یادو کا آپ کے خیال میں اس کی گرفتاری کا، اس کی سزا کا ریاکشن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں کلبھوشن یادو صرف ایک نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا نیٹ ورک ہے. آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، رول آؤٹ تو قطعاً نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی پارس میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے ہمیشہ ایک اسکیپ کوڈ ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے کلبھوشن یادو نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ایکسپوز کیا. وہ نیٹ ورک پاکستان میں تھا، کام کر رہا تھا، دہشت گردوں کی کارروائیاں کر رہا تھا، اور را اس کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہماری اپنی بھی تو کچھ کمزوریاں ہیں، ہماری اپنے بھی تو کچھ فیلیئرز ہیں. اب ہم ہمیشہ ہمارا ایک کلیکٹیو مینٹیلٹی بن چکی ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی فیلیئر ہمارا ہوتا ہے، تو ہم 3 چیزوں کو ضرور الزام دیتے ہیں: یہود و نصارہ اور انڈیا. یہ ہمارا ایک روٹین بن چکی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن دیکھیں تمام دفعہ تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ کلبھوشن یادو کا ریاکشن آئے گا اور آ سکتا ہے، آتا رہے گا. تیاریاں اس کے لیے ہماری کیا ہیں؟ ہم کتنے تیاری ہیں؟ صرف یہ تیاری ہے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے دہشت گردوں. دیکھیں ہمارا تو اٹر فیلئر ہے پارس. ہم پوری دنیا کو بھی یہ کنونس نہیں کر سکے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کتنی اپنی قربانیاں دے چکے ہیں. کتنے یہاں پر ہزاروں کے حساب سے ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور سویلینز ہوئے ہیں. آج امریکہ میں کل انہوں نے بل ایک ٹیبل کیا کہ پاکستان کو جو اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے نیٹو ایلائی کے طور پر، وہ پاکستان سے وڈرا کر لیا جائے. کانگریس میں انہوں نے بل ٹیبل کر دیا کہ پاکستان دہشت گردی کی کارروائیوں میں اس میں تعاون نہیں کر رہا. تو ہمارے فیلیئرز کے آپ کیا مثالیں بیان کریں گے؟ شبلی فراز صاحب، فیلیئرز کے ساتھ ساتھ اس کے جواب بھی دیجیے گا. دوسرا سر دیکھیں پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے. کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا ہے، اس کے نیٹ ورک کو بھی پکڑا جائے سر، لیکن کیا موجودہ حکومت میں یہ اہلیت اور صلاحیت آپ دیکھ رہے ہیں ان چیلنجز سے نمٹنے کی؟ دیکھیں نہیں، مجھے تو کسی بھی جو گزری حکومت بھی تھی اور یہ حکومت بھی تھی، بنیادی طور پہ
پرائیورٹیز نہیں ہیں. دیکھیں آپ کی جب پرائیورٹی ہوگی کہ آپ نے کیا کیا آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں اپنے نیشنل ایجنڈے پہ اپنی جو بھی ہوگے, اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ہمسائے میں ایک آتش فشاں ہے جو کبھی خاموش ہو جاتا ہے کبھی ایکٹیو ہو جاتا ہے, وہ ان دنوں میں ایکٹیو ہے, جس میں کہ مختلف قسم کا یہ ایک انٹرنیشنل پولیٹکس کا ایک انٹرنیشنل اس کا ایک ہوم گراؤنڈ بنا ہوا ہے, مختلف قسم کی انٹرسٹ کا مختلف ان کا انٹرسٹ کا بنا ہوا ہے, کانفلکٹ زون بنا ہوا ہے, جس میں کہ ہم نے اپنی ظاہر ہے کہ اپنی فالٹی فارن پالیسی, فالٹی اسٹریٹجک وہ منصوبہ بندی, اس کی وجہ سے ہم نے اس پورے علاقے کو اپنی اس میں علاقے کو ایک ٹرموائل میں چھوڑ دیا ہے. سر لیکن ایک بات بتائیں, عوام کے تحفظ سے, عوام کے جان و مال سے زیادہ امپورٹنٹ اہم چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پرائیورٹی کی بات ہے, جب آپ پرائیورٹائز نہیں کریں گے چیزوں کو, آپ دیکھیں نا, آپ بتائیں یہاں پہ, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تھرو اے پلان, یہ ایک ہمارا پرابلم ہے کہ کسی بھی جگہ پہ ہم نے جو مطلب ایک تو ہماری ملٹری سروس فوجی ہیں, دوسری ہمارے اور بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ان کی نہ کیپیسٹی بنانے کے لیے کبھی کچھ کیا گیا ہے, وہ چاہے کسی بھی جگہ کی بھی ہو, نہ ان کو باتیں بہت کی جاتی ہیں. اور یہ تو دیکھیں نا ہر اس کا, اب اسپیشلی جب آپ کے اس چیلنجز میں آپ اپنے آپ کو پاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پھر اس کے مطابق آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ کلبھوشن یادو بھارت کے اتنے چیخو پکار کے بعد یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ وہ ایک ایسا بھارتی طوطا ہے جو اب پاکستانی جیل کے اندر پاکستانی پنجرے میں فرفر بولنے لگا ہے. تمام انکشافات اور جو راز ہیں اس نے اگل کر سامنے رکھ دیے. ان انکشافات سے ہم کوئی فائدہ اٹھا سکیں؟ نہیں بالکل اٹھا سکتے ہیں, لیکن یہ تو جس دن اب تک اٹھا سکیں نہیں اٹھا سکے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ول نہیں ہے سم ہاؤ. یہ جو گورنمنٹ ہے, اگر ان کی آپ وہ دیکھ لیں, ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ جو ہے تو کبھی ججز کی کبھی کس کی جو ہے تو فون ٹیپ کر رہی ہیں, وہ ادھر ان کے پیچھے کیسے جائیں گے؟ تو یہ انہوں نے بالکل جیسے کہ آؤٹ سورس کر دیا ہے. بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے, اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹس کو رہی ہے, بٹ دا فیکٹ از کہ سوری جسٹ ون لاسٹ آرگومنٹ کہ یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں کوئی ہمیشہ ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے. افغانستان ایران کے ساتھ ہمارے جتنے بھی بارڈرز ہیں وہ سارے اس وقت جو ہے تو کافی بیلیجرنٹ ہیں, مطلب ہے کہ وہ ہیں, تو اس کے مطابق ہمیں لیکن پہلے یہ بتائیں کہ یہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے حکومت کی سنجیدگی پر شکوک کیوں ہیں, شک کا کیوں اظہار کیا جاتا ہے؟ یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ کلبھوشن یادو کے معاملے پہ میاں محمد نواز شریف کی جو حکومت ہے وہ مصلحت کا شکار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو بہت سی ایلیگیشنز ایسی ہیں جو ایک ان لاجیکل ایلیگیشنز ہیں. ایک پرائم منسٹر جو ہے, ایک منتخب پرائم منسٹر, اس کے لیے اپنے ملک اور قوم کی جو ہے تحفظ جو ہے اس کے لیے سب سے پرائیورٹی اور امپورٹنس رکھتا ہے. لیکن مائزہ اس وقت قوم کی آواز تو یہ ہے کہ یہ جو قوم کا دشمن ہے, یہ بھارتی جاسوس, اس کو لٹکایا جائے, اس کو سزا دی جائے. تو کیا نون لیگ کی آواز اس آواز میں شامل ہے؟ بالکل شامل ہے, کیوں نہیں شامل. تو پھر یہ بتا دیں کہ آپ نے ابھی تک کلبھوشن یادو کا جو, دیکھیں میں آپ کو پورا ٹائم دیتی ہوں, کلبھوشن یادو کا جو معاملہ ہے دنیا کے سامنے آپ نے جس مسئلے کو جس طرح سے رکھنا تھا, کیا آپ لوگ رکھ سکے ہیں؟ نہیں رکھ سکے تو کیوں نہیں رکھ سکے آپ؟ ہم بالکل اسی طرح پروفیشنل طریقے سے دنیا کے سامنے یہ کیس لے کے گئے ہیں جس طرح انڈیا لے کے گیا ہے. ابھی اٹس ٹو ارلی ان دا ڈے ٹو سے کہ جی ہم لوگوں نے پروفیشنلزم نہیں دیا. آپ انڈین پروپیگنڈا دیکھیں, انڈین ٹی وی پہ جو پروپیگنڈا دیکھتے ہیں وہ تو جیتنے سے پہلے ہی جون سا اپنے ٹی وی پروگرامز پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا تھا. میں ویسے میڈیا پہ کرٹیسزم نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں سیریسلی یہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ اگر وہاں پہ کوئی ہار بھی ہوتی ہے نا تو اس کو جو ہے جیت کی, ایز فار ایز نیشنل سیکیورٹی از کنسرن, نیشنل ایشوز آر کنسرن, اس کو ایک جیت سمجھا جاتا ہے. ہار جیت کی بات نہیں ہے, آپ انکشافات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے نا مائزہ, ورنہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے بڑے واقعات ہو رہے ہیں, آپ کے لیے کچھ نہیں ہوا. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جس طرح جو ہم نے یہ کیس لیڈ کیا اس میں جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں انڈیا کی کسی طرح کی بھی جیت نہیں ہوئی اگر لیگلی دیکھا جائے. اب میں دوسری بات کر لوں, یہاں پہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی پچھلے 5 سال, آپ دہشت گردی کے جو بھی یہاں پہ واقعات ہوتے تھے ان کی فریکوینسی دیکھ لیں. اور اب آپ نہیں, آئی ایم ناٹ اپنی بات کا جواب, میں اپنی بات کا جواب دیں. کلبھوشن یادو آپ کے دور میں ہوا ہے نا, ابھی پکڑا آپ کے دور میں گیا ہے. ایک منٹ, آپ فریکوینسی دیکھ لیں
کتنی فریکوینٹلی اس طرح کے دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے، ان کی اپنی پارٹی کے پولیٹیکل لوگوں کے اوپر ہوتے تھے. میں پولیٹیکل پوائنٹس نہیں بھی کروں گا. نیشنل ایکشن پلان پہ برآمد ہو جاتا تو کیا یہ اس طرح واقعات ہوتے؟ دیکھیے جی، توجہ نہیں ہے، کہا جا رہا ہے شریف خاندان کو بچانے میں ساری توجہ غلط بات. دیکھیں ان پروفیشنل قسم کی بات ہے کہ جی شریف خاندان وہ اپنی جو ہے وہ کیسز اپنے کورٹ میں لڑ رہے ہوتے ہیں. بات تو ہم نے تو نہیں نا، ہم فرنٹ لائن میں آدمی کا پولیس کا پاکستان کا کیس نہیں ہے، یہ شریف خاندان کا کیس ہے، ان کو لڑنے دینا. آپ پھر اس کو ایک دوسری ڈائریکشن پہ لے کے جا رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایز فار ایز نیشنل سیکیورٹی از کنسرنڈ، آپ بھی مانیں گی کہ جو فریکوینٹلی جتنے اٹیکس ہوتے تھے ان میں کمی آئی ہے اور میجر کمی آئی ہے. اگر مدرسہ ریفارمز ہوئے ہیں تو وہ ہماری حکومت میں ہوئے ہیں. اگر جو این جی اوز ان رجسٹرڈ تھی وہ ہماری حکومت میں ہوئی ہے. میں آپ کو صرف جتنے کارروائیاں آپریشن کر رہی ہیں اس کے بعد کمی آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں فوج اور گورنمنٹ کی ول تھی تو یہ ہوا ہے. یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ تھی. اگر جو ہے رد الفساد پنجاب میں شروع ہوا، اگر کراچی میں جو ہے وہ آپریشن ہوا، اس کی وجہ سے کارروائیاں کر رہے ہیں. ایک منٹ پارس، اس کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ انکریز ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ معیشت ترقی کر رہی ہے. انڈیکیٹر ہوتا ہے لوگ یہاں پہ مر رہے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ملک کو آپ دہشت گردی کی کارروائیوں میں دوڑاتے رہے ہیں. بہت زیادہ کمی آئی ہے. آپ اس چیز کو مانے یا نہ مانے، بہت زیادہ ہماری فوج لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بات شبلی صاحب نے بڑی جو ہے یہ شبلی صاحب نے بات کی کہ ہم لوگ ایف آئی اے والے جو ہیں وہ دوسرے کاموں میں لگے. شبلی فراز صاحب نہیں کہہ رہے، سپریم کورٹ نے بھی آئی بی کو کہا کہ آپ نے پرائیویٹ لوگوں کو انفارمیشن کیسے دی. دیکھیں وہ تو جے آئی ٹی نے کی تاکہ جو ہے اپنی غلطیاں. آئی بی کی بھی سرزنش کی. جے آئی ٹی نے جو رپورٹ دی نا اس میں انہوں نے اپنی ہنڈرنسز بتائی. ان کو یہ ہنڈرنسز ابھی آ رہی ہیں. آپ نے ادھر لگا دیا ہے، ادارے کہاں کاپریٹ دے پا رہے ہیں کو جنرل صاحب اپنی نااہلی جو ہے چھپانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی بی اداروں کو ان کا کام کرنے دیں. یہ حکومت ہے ریاست پاکستان کے ادارے ہیں، کسی خاندان کے ادارے نہیں ہیں. اسی لیے تو جو ہے ہم نے کم ہوئے ہیں پاکستان میں. جنرل صاحب اسے کیا خیال ہے کہ جس طرح بھارت نے اجمل قصاب کے جو وہ ایک انسیڈنٹ تھا اس کو استعمال کیا اور پاکستان پہ دباؤ ڈالا، صرف کیا کلبھوشن یادو کا جو معاملہ ہے اس کو ہم اس طرح سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ہم اس طرح سے دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں؟ اور آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھارت دیکھ لے کہ رو ہمارے ملک میں کیا کر رہی ہے. سر بھارت تو دیکھے لیکن ہم دنیا کو دکھا سکیں؟ فرینکلی یہ بہت بڑا فیلئر ہے ہمارا. جس طریقے سے کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور اس کے بعد جو اس کے انکشافات تھے ہم پاکستان کے حق میں استعمال کر سکتے تھے، ہم نہیں کیے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وزیر اعظم ہمارے جو ہیں وہ شاید کسی مصلحت کی بنا پر خاموش رہتے ہیں، یا جب بات کرتے ہیں تو بات ایسی کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہوتی ہے. اب جب یہ ترکی گئے ہوئے تھے تو واپسی پر انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ اب وقت ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بند کریں. اپنا وزیر اعظم جو اپنے ملک کے اوپر خود جب انگلی اٹھانا شروع کر دے گا، بلکہ انڈائکمنٹ ہے یہ وزیر اعظم کہتے ہیں ہمارے، تو اس قسم کا جب ایٹیچیوڈ ہوگا تو آپ بات کیسے باہر کریں گے؟ کلبھوشن کو گرفتار ہوئے سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اس دوران میں نے نہیں سنا کہ ہم نے کسی انٹرنیشنل لیول پر جا کر ہم نے بات، اگر ہم جو یہ جا کے ڈوزیر ہم دے آتے ہیں تو یو این سیکرٹری جنرل کو دے کے آتے ہیں. یو این سیکرٹری جنرل از نو بڈی. وہ ٹھیک ہے سیکرٹری جنرل ضرور ہے، لیکن یہ ایکشن تب ہوگا جب سیکورٹی کونسل اس پہ بات کرے گی. وہاں ہم نے بات کی نہیں، ہم نے یو این جنرل اسمبلی میں یہ بات کی نہیں. جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا میں جو اب یہ ہمارا فیصلہ مقدمہ گیا ہے، کیا ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے یا آپ کے خیال میں پاکستانی قوم کے مجرم کو لٹکا دینا چاہیے؟ دیکھیے ہم نے جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم گئے کیوں ہیں؟ ہمیں تو جانا چاہیے نہیں تھا، کیونکہ یہ جب تک دونوں کی طرف سے ایکسیپٹنس نہ ہو تو کورٹ آف جسٹس اس کو معاملے کو اٹھا نہیں سکتی. ہم نے جا کر اپنے آپ کو اس میں پھنسا لیا ہے. گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے you're not bound to. You are bound to go to that court under Vienna Convention اور اس میں جو ہے کسی قسم کی I don't think کہ کوئی ہار ہوئی ہے. ہم نے اپنا کیس پوری طرح Please, Vienna Convention is not applicable. Vienna Convention is not applicable to Kulbhushan. Vienna Convention is وہ ہار سمجھی جائے گی.
Vienna Convention is about prisoners of war. یہ prisoner of war نہیں ہے یہ. پاکستانی قوم کہہ رہی ہے کیوں لٹکایا ہوا ہے. ویانا کنونشن یہ پاکستان کی حیرانی کی بات ہے کہ ہماری حکومت نہیں پوچھے نا کیا کرنا ہے. جنرل صاحب میں سوال آپ سے کر لیتی ہوں سر, اگر اس کو پھانسی دے بھی دی جاتی ہے, مجھے یہ بتا دیں کیا آپ کو پھر ایسی کوئی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ اس کے بعد پہ جو ہم پہ دباؤ پڑے گا ہم اس سے نمٹ سکیں گے, برداشت کر سکیں گے اس کو؟ دیکھیے دباؤ کو تو نمٹنے کے لیے آپ نے پہلے تیاری کرنی ہے. ہم جب دباؤ سہنے کی اس سے پہلے ہی ہم اپنے گھٹنے میں ٹیک دیں گے تو کام کیسے بنے گا. یہ کلبھوشن نے پاکستان کے خلاف کام کیا ہے, اس کو پھانسی دے دیں, دباؤ کہاں سے آئے گا آپ کے اوپر؟ بھارت کی طرف سے آئے گا. بھارت کیا دباؤ ڈالے گا آپ کے اوپر کہ آپ نے اس کے جاسوس کو, جس نے ٹیررسٹ کو پھانسی دے دی؟ کیوں؟ آپ اجمل قصاب کے بارے میں جب ہمارا شہری نہیں بھی تھا تو اتنا شور مچا, ہم بھارت کے شہری کو ہم نے پکڑے میں بات کر نہیں رہے. ہم اس کو ہم میں کس چیز میں پریشر ہے, کیوں پریشر آئے گا ہمارے اوپر؟ یہ ہم تو خام خواہ خود یہ سیلف امیجنڈ اور سیلف امپوزڈ ہمارے اوپر ریسٹرکشنز ہے یہ ساری. ہے بالکل ٹھیک ہے, وہ عالمی طاقتیں جو بھارت کے ساتھ ہیں ان کے سامنے پھر بھارت کو بے نقاب اس کے لیے کرنا پڑے گا نا. سر میں اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتی ہوں, ایک اور ٹاپک پہ ذرا بات کرنی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے یہ 20 جون ایک اہم بات ہے, یہ اہم مسئلہ ہے کہ 20 جون شام 7:10 پر کوئٹہ کے زرغون روڈ پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ایم پی اے عبد المجید نے ایک ٹریفک پولیس اہلکار کو کچل دیا اپنی گاڑی سے, اور اس کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا. تو مقدمہ بنتا ہے ایک نامعلوم شخص کے خلاف. کیا ایک ایم پی اے نامعلوم اور اس کی گاڑی نامعلوم ہو سکتی ہے؟ ویسے اب تو گرفتار ہو گیا 4 دن کے بعد میڈیا کے دباؤ پہ. دیکھیے انفارچونیٹلی پاکستان میں یہی تو مسائل ہے کہ رول آف لا, امیر کے لیے, حکمران کے لیے ایک ڈیفرنٹ قانون, ایک غریب آدمی کے لیے ایک ڈیفرنٹ قانون. جو جس کے پاس پیسے ہیں, طاقتور ہے, میں تو خود وکیل ہوں, میں تو روز یہ چیزیں کچہری میں دیکھتا ہوں کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ کس طریقے سے پورے کے پورے سسٹم کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے, اور بڑا آسان ہے مینیپولیٹ کرنا. تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ جو ایونچولی اب ہمارے معاشرے میں یہ خرابیاں ہیں, اور ہم پولیٹیکل لیڈرز اکراس پولیٹیکل پارٹیز وی ہیو ٹو بلیم. کیا دباؤ ہو سکتا ہے جو پولیس والوں کو اپنے ہی پیٹی بھائی کی اس پہ نامعلوم شخص لکھنے پہ مجبور کر دے مقدمے پر؟ obviously جی یہ پاکستان میں کتنی دفعہ ہوا ہے, اب اس کے بہت دفعہ ہوا ہے, اور روز ہوتا ہے, روز ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے, اس میں تو ایک لا میکر انوالو تھا, ویڈیو آ گئی تو تب تھوڑا سا یہ ہائی لائٹ ہو گیا میڈیا پہ, ورنہ اس طرح کے روز کتنے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. دبا دیا جاتا معاملات دبا دیے جاتے ہیں. 4 دن بعد تو گرفتار کیا ہے. اس تاخیر کی وجہ کیا لگتی ہے؟ کیونکہ ہمارا سسٹم ویک ہے. ہمارا یہ سارا سسٹم ویک ہے, سارا سسٹم ہمارا ایک پیٹرنیج پالیٹکس کا شکار ہے. اس کے اندر پولیس انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتی, آپ کا کرمنل لیگل سسٹم فری نہیں ہے. اس کے اندر میں تو بطور وکیل روز دیکھتا ہوں کہ ججز بھی کس طرح دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. وکلا کا ایک الگ مافیا ہے. لاہور میں آپ نے دیکھا کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہو گیا, اس میں بیسکلی سسٹم کا فیلئر ہے. یہ پورا ہماری سوسائٹی میں فیلئر ہے. سب سیاسی جرائم جو ہیں اس میں یہ نامعلوم کا لفظ یہ کب تک استعمال ہوتا رہے گا سر؟ کیا حکومتی اتحادی پارٹی کا اگر ایم پی اے ہے تو اس کے آگے قانون بے بس ہے کہ اس کو وہ طاقت کے نشے میں بدمست ہو کے جو چاہے کرتا پھرے, جس کو چاہے کچل دے, اور کوئی پوچھنے والا پکڑنے والا نہیں ہے؟ پکڑا ہے, لیکن بات وہی کہ تاخیر کیوں کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس پورے کلچر کا ایک حصہ ہے, ہمارے پولیٹیکل کلچر کا اور ہمارے جو سوشل کلچر کا, کہ جس میں جو ایک خاص اب بلوچستان کی ایک ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں. اس میں ذرا یہ سردار اور اس قسم کے لوگ اور جو پولیٹیکل پاور ییلڈ کرتے ہیں, وہ جو ہے تو اپنی اس کو دکھانے کے لیے, یہاں پہ تو یہی ہے کہ یہ دکھانے کے لیے جو ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, اب اس کو کتنے سال ہو گئے ہیں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا جس میں کہ لوگوں کو اڑا دیا گیا تھا, انہی 17 جانیں اڑ گئی تھیں, کچھ ہوا اس کا؟ تو مطلب ہے کہ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ایک وہ بنی ہوئی ہے, یہ مذاق بنا ہوا ہے. لوگ جب خود اس طرح کے الزامات کی لپیٹ میں ہوں گے, خود کو بالا تر سمجھیں گے, تو کیا ملک میں آئین و قانون کی عملداری کی توقع نہیں آئے گی؟ دیکھیں بیکاز وہ جو ٹاپ سے جب چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو نیچے سوال ہی نہیں پیدا کہ ہو, بیکاز وہ ڈفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو آپ نے مجھے سیو کرنا ہے, میں نے آپ کو سیو کرنا ہے, اور اسپیشلی جو کرمنل مافیا ہوتا ہے یہ ہمیشہ ان کی انٹرسٹ آپس میں بندی ہوتی ہے. ایز اے ریزلٹ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا. وہ ایک پولیس کا ایک عام سا بیچارہ آدمی ہے جو اپنی فیملی کے لیے وہ تھا, اب اس کو جو ہے تو یہ زبردستی کچھ پریشر ڈال کے اس کو کوئی پیسے ویسے دے دیں گے, جرگا ورگا کر کے
اور وہ فارغ ہو جائے گا. امپیونٹی جو ہے عبد المجید اچکزئی گرفتار تو کر لیا گیا ہے. ویسے اگر آپ بلوچستان کی بات کریں تو وہاں تو میپ آپ کے اتحادی ہے نا, تو گورنر بھی ان کا ہے اور 21 اعلیٰ سرکاری عہدوں پہ اچکزئی خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جو سی ایم ہے وہ نون لیگ کے ہیں ثناء اللہ زہری. ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا رکاوٹ تھی اس کو پکڑنے میں, خلاف کارروائی کرنے میں, اور اب جبکہ پکڑ لیا گیا ہے تو کیا ایک عام ملزم کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا؟ چونکہ یہاں جس کو جیل میں ڈالا بھی جاتا ہے نا تو وہ کچھ دنوں کے بعد نکل جاتا ہے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے پارس, جس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوتا ہے ایز اے وٹنس, وہ ایک ایگزامپل ہی سیٹ کر رہا ہے نا عوام کے لیے. تاخیر ایک عوام نہیں, اس کے بعد پھر چیف منسٹر ایک پروونس کا بھی, وہ بھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوتا ہے. یہ بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. الزامات کی زد میں جو ہوتے ہیں دو ہی کام ہوتے ہیں نا, پیش ہونا پڑتا ہے یا پکڑ کے لاتے ہیں یا پھر فرار مقرور ہو جاتے ہیں. یا ایک امیونٹی بھی ہوتی ہے ایک پرائم منسٹر کی, وہ بھی استعمال کی جاتی ہے, جس میں عمران خان صاحب نے بڑا کنوینئنٹلی جو ہے اپنے آپ کو مینٹینیبلٹی کے پیچھے چھپایا ہوا ہے آف شور کمپنیز میں اور دیگر ایشوز میں. اور الیکشن کمیشن میں ان کو 15 دفعہ بلایا گیا. ہی شوڈ سیٹ این ایگزامپل, جائیں الیکشن کمیشن میں فیس کریں اپنے کیس کو. کیوں نہیں کرتے, کیوں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہوا ہوا ہے؟ ایک وہ دہشت گردی میں ان کا کیس پڑا, وہ بھی اس میں وہ جو ہے نتھیا گلی میں چھپے ہوئے. بات سن لیں بھائی, بات سن لیں. یہ ابھی بات کی میرے بھائی نے سیٹنگ ایگزامپل. اچھا, جو سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. میں نے اس کا جواب دیا, میں نے اس کا جواب دیا, سی سی ٹی وی کیمراز میں سب کچھ کلیئر ہے. بڑا ڈرائیو وہی کر رہے ہیں تو پولیس اس پہ پوری ایکشن لے لے گی. ہم انصاف, فوری انصاف کی توقع رکھیں. ہاں, آپ فوری انصاف اگر پرائم منسٹر ہیں اس کی پوری فیملی سے توقع رکھ سکتے ہیں تو ملتا ہوا نظر بھی آئے گا. یہ عام بندے کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے. انصاف ملتا ہوا نظر آئے گا. ہم پرائم منسٹر کو کیوں ہٹائیں جب ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے اور انصاف کے لیے پیش کر سکتا ہے. ہم نے جسٹس کو کہاں روکا؟ مجھے یہ بتا دیں, احتساب کمیشن انہوں نے ڈیلے کیا, احتساب کمیشن ان کا, اور کوئی اور چلے گئے. نہیں, آپ I am talking about setting examples. انہوں نے جو ینگ ڈاکٹرز کا حال کیا پشاور میں, اس سے بتا دیں کیا انہوں نے کیا ایگزامپل سیٹ کر. اچھا, مجھے ایک بات, کیا سسٹم چینج کر دیا. جو حکومت ایک اشتہاری کو سزا نہیں دے سکتی, پکڑ نہیں سکتی, کیا وہ ایک ایم پی اے کے حوالے سے کچھ کر سکے گی؟ وہ اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ انصاف دے سکیں گے, مل سکے گا جو متاثرین ہیں ان کو. ایک اشتہاری جو عمران خان صاحب نااہل ہے, اگر وہ اشتہاری جو ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو سنواروں گا, میں پاکستان کو بدلوں گا. ایک انہوں نے لانڈری مشین پکڑی ہوئی ہے, دوسری سپریم کورٹ آتے ہیں چھپے میں. آ جائے نا, اپنے آپ کو خود پیش کریں. پرائم منسٹر خود پیش, اگر یہ دیکھیں اگر ان کو سمن کیا گیا وہ آ گئے تو آپ کا ایم پی اے پیش نہیں, آپ کو 15 دفعہ کمیشن میں سمن کیا, آپ نہیں آ رہے. اوکے جنرل صاحب, کیا یہ بات مان لی جائے کہ جو انتظامیہ ہے وہ طاقتور کے ساتھ ہے, قانون طاقتور کے ساتھ ہے؟ میں چاہ رہی ہوں یہ جو واقعہ اس کے اوپر ذرا آپ کا کامنٹ بھی ضروری ہے سر. اور آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہو سکے گا اس کے اندر؟ اگر آپ اس کو نہیں, جی ایم سوری, میں سمجھتا ہوں کہ انصاف بالکل نہیں ہو سکے گا. یہ پنجاب میں کچھ دنوں پہلے واقع ہوا تھا, دن دہاڑے یہاں پہ ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان کو قتل کر دیا, اور بڑے اعلانات ہوئے تھے. وزراء بھی ہمارے پنجاب میں, چیف منسٹر بھی ان کے گھر گئے, جا کے انہوں نے بیانات دیے. 15 سال کا بچہ تھا وہ, اور کیس کی نوعیت یہ ہو گئی تھی کہ اس بچے کی ماں نے اپنا بیٹے کا خون پہ کیس کر لڑنے سے انکار کر دیا, اور کورٹ میں اس نے کہا کہ میری 2 جوان بچیاں ہیں, میں ان کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کا خون جو ہے وہ آگے پرسو نہیں کر سکتی, کیونکہ مجھے ان کی جان کا اور ان کی عزت کا خطرہ ہے. ہمارا نظام عدل کو اس دن بیٹھ جانا چاہیے تھا. اس دن اس پاکستان میں جو ہماری حکومت تھی, سب کو مل کے یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. یہ وہ عام فری پھر رہا ہے. اگلی خبر آئی تھی کہ شاہ رخ جتوئی, جس نے ایک نوجوان کو قتل کیا تھا, وہ دن کو تھوڑی دیر میں جیل میں رہتے ہیں, باقی وقت اپنے گھر گزارتے ہیں. ریاست تو اس وقت طاقت کے ساتھ کھڑی ہے, ریاست اس وقت طاقتور کے ساتھ کھڑی ہے. ریاست نے اس منسٹر کو بھی بچا لینا ہے. ریاست نے لاہور میں جس کیس کو بتا رہا ہوں اس کو بچا کے رکھی ہوئی ہے. ریاست نے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو جو مرڈرز تھے ان کو بچا کے رکھا ہوا ہے. ریاست طاقت کے ساتھ ہے, ریاست پیسے والے کے ساتھ ہے. آئی ایم سوری, سر ویسے ایسے واقعات پہ ماضی میں سپریم کورٹ کو موٹو بھی لیتی رہی ہے.
جی سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہوگا لیکن اس کا انتہا کیا ہوئی, اس کا انجام کیا ہوا, آپ مجھے بتا دیجئے. ٹھیک ہے, مجھے کوئی ایسا کیس یاد نہیں ہے جس میں بڑے لوگ انوالوڈ ہوں, بڑوں کا بچے انوالوڈ ہوں اور وہ بچ نہ گئے ہوں. سر پھر بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ جو ہے انصاف ملنا چاہیے, جو مظلوم ہیں, جو متاثرین ہیں, ان کو اس حوالے سے ضرور انصاف ملنا چاہیے. میں ایک بریک لے لوں. میں جو بات کر رہا ہوں نا, میں جو بات کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ جس طریقے سے ہماری جو سٹیٹ ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے, تو ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک راستہ ہے, اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. یہ سٹیٹ کو اور حکومت کو جاگنا چاہیے اس وہاں پہ. اوکے, میں بریک لے لوں سر. سر آپ دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ایک اور ایشو, سینسس ہو چکے ہیں اور اب الیکشن ریفارمز جو ہیں وہ ڈیو ہیں. 2013 کے بعد مسلسل اس پہ بڑا شور ہوتا رہا. آصف زرداری بھی کہہ چکے ہیں, بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں, الیکشن کمیشن بھی تیاری. الیکشن ریفارمز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے, اس پہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی تو بنی ہے جو اس کے اندر الیکٹورل ریفارمز تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو کنسنسس میں لے کے, وہ اس کا شبلی بھائی حصہ ہے, پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے نوید قمر بھی ہیں اور غالباً شہری رحمان بھی ہیں. تو یہ اب پولیٹیکل ریفارم, جب تک یہ الیکٹورل ریفارمز کرنی نہیں ہے, 2018 کا الیکشن آپ کے سر پر آ گیا, 4 سال گزر چکے ہیں, اور 2013 کا جو الیکشن تھا وہ کتنا کنٹروورشل ہوا, اور اس کی کنٹروورشل ہونے کی بنیاد یہ تھی کہ کچھ الیکٹورل پروسیس کے اوپر بڑے شدید نوعیت کے اعتراضات اور الزامات لگائے گئے. تو 2013 میں جو اعتراضات تھے, اگر اصلاحات کے بغیر الیکشن ہوتے ہیں آنے والے, تو پھر کیا وہ اعتراضات دوبارہ نہیں اٹھیں گے؟ چونکہ بقول آپ لوگوں کے یہ بینیفٹ لے چکے ہیں, تو یہ پھر لے لیں گے بینیفٹ. obviously اٹھیں گے. دیکھیں, پروسیس کو ہم نے فری اینڈ فیئر تو بنانا ہے. اگر فری اینڈ فیئر اور میننگ فل نہیں ہوگا اور لوگوں کی اس کے اندر مینپولیشن کی کوئی اگر لوپ ہولز رہیں گے, تو لوگوں کی ویل تو صحیح طریقے سے ریفلیکٹ نہیں ہوگی. تو اس نظام کے لیے جمہوریت, یہ سارا نظام, لاپرواہی کا ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے پولیٹیکل پارٹیز اور حکومت دونوں ساری لاپرواہی کا تھوڑا سا ذمہ دار ہے. یہ سینسس ہو چکے ہیں, میں سر ایک صرف سوال کروں, سینسس ہو چکے ہیں, اس کے نتائج آتے ہیں, پھر ظاہر ہے وہ حلقہ بندی ہوگی نہیں, اور حلقہ بندی کے لیے پھر قانون میں تبدیلیاں ہوں گی. سر ہمارے پاس ان چیزوں کا ٹائم ہے اس وقت میں, جب اس وقت میں پینما کی وجہ سے سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ 2017 میں الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ ٹائم obviously ہے, اگر ابھی بھی ہے ٹائم. اگر کمیٹیز بیٹھ جائیں اور سارا جو لا ہے اس کو ڈسکس کر لیں, تھریش آؤٹ کر لیں, پروپوزلز بنا لیں, کنسنسس کریٹ ہو جائے, ٹائم ابھی بھی ہے اس میں. سر 2017 میں عمران خان پینما کا خواب لے کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ الیکشنز ہو سکتے ہیں, اور حکومت 2018 کی بات کر رہی ہے, لیکن خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہم الیکشن ریفارمز کے بغیر الیکشن نہیں ہونے دیں گے. تو میاں صاحب کا احتساب اپنی جگہ پر, لیکن یہ الیکشن ریفارمز کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک حلقہ بندیوں کا تعلق ہے, تو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ وہ حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی, کیونکہ جو اسی جو اس وقت ہیں ڈیٹا نہیں ملا نا سر, اور ڈیٹا نہیں ملا. ٹھیک ہے, جہاں تک الیکٹورل ریفارم کا رہا, یہ پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب اس کے چیئرمین ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے مصروف ہوتے ہیں, کتنے اس میں میٹنگز بہت ہوئی ہیں, اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں چونکہ اس کا ممبر ہوں, میں آپ کو بنیادی طور پہ بتاتا ہوں کہ اس میں جو مین فلو ہے ابھی بھی, حالانکہ ابھی وہ اپنے مکمل ہونے کے بالکل بہت ہی قریب ہے. جتنی آپریشنل چیزیں تھیں, جتنے میں کہ پچھلے جو ایکسپیرینسز تھے ان کو وہ کرتے ہوئے, ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اس پہ ہوئی ہیں امینڈمنٹس ہوئی ہیں, لیکن اس پر آپ نے دباؤ نہیں ڈالا جتنا آپ کا پینما کے اوپر دباؤ ہے. نہیں, پورا دباؤ نے ڈالا ہوا ہے جی. نہیں, اس کے تو 3-4 ہم جو ممبرز ہیں, دیکھیں پوری پارٹی تو نہیں آتی ہے, جو ممبر نہیں دباؤ تو ڈال رہے ہیں. ہم یہ ابھی تک جو ہمارا بنیادی وہ ہے, جس میں کہ میں 2-3 دنوں میں ایک بل ڈال رہا ہوں, جس میں کہ بنیادی چیز جو ہے وہ ایڈریس ابھی تک نہیں ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنا الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس, اس کی آٹونومی, اس کی فائنینشیل آٹونومی. یہ جو اس کا جو سٹرکچر ہے, اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہو رہا. ہر تیسرے دن بیان دے دینا اس حوالے سے, جیسے روز پینما پہ دیتے ہیں, تو شاید اس پہ کچھ ہمیں پروگریس نظر آ جائے. یہ سب کچھ ہوئی تو ہماری وجہ سے ہے, یہ ہم نے تو شور کیا تھا, دھرنا کیا تھا, ہم نے تو کیا ہے. اگر پینما کا رزلٹ کوئی ایسا آ جاتا ہے اور میاں محمد نواز شریف سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں, سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں, اور پھر نئے الیکشنز آ جاتے ہیں, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ نئے الیکشنز کی تیاری کریں گے, یا پھر آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ نہیں پہلے تو الیکشن ریفارمز ہونا چاہیے؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں, الیکشن ریفارمز ایک ٹیم کر رہی
ये है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो दूसरे लोग हैं। 90 दिन में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को कराएगा या आपके मुतालबे पे हुकूमत चाहे ना, हुकूमत जब नेशनल असेंबली होगी नहीं तो रिफॉर्म्स कहां से आएंगे? देखिए नहीं एक सेकंड कमीशन क्या करेगा? एक सेकंड इलेक्शन के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के खत्म होने में मैक्सिमम 1 हफ्ता चाहिए हमें, 1 हफ्ता सारा काम हो गया है, 1 हफ्ता चाहिए जो कि कुछ थोड़ी इश्यूज हैं जिसमें अगर 1 हफ्ता पहले अगर खत्म हो जाती है हुकूमत, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, फिर मजे करें। अगर इस्लाहात नहीं हो सकी तो क्या उसके बगैर इलेक्शंस हो जाते हैं तो इमरान खान वजीर आज़म बन सकेंगे? वैसे देखें ये तो बड़ा मुश्किल एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से ये इलेक्शन पुराने तरीके से अगर लड़े गए तो जाहिर है कि फिर वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। माइजा अपोजिशन तो कह रही है 2017 में इलेक्शन और आपकी उम्मीदें तवक्कात हैं 2018 के लिए, लेकिन क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर, सेंसस के बगैर, अब वो मनसूबा बंदी की तो उन्होंने बात कर दी है, तो हल्का बंदी की, सॉरी, तो उसके बगैर होने चाहिए इलेक्शंस। अच्छा, सेंसस तो एक अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, 19 साल बाद जो है प्राइम मिनिस्टर कोर्ट के ऑर्डर के बाद खुद कुछ नहीं करते आप लोग, करवाई तो प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कर देना तो पिछले 5 साल में करवा लेते ना। ये आप पिछले 4 साल पहले आपकी बात नहीं करी, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ, आपने 4 साल पहले कर देती है ना। अब ऑब्वियसली जब कोई चीज हो जाती है तो आप प्राइम मिनिस्टर को ना क्रेडिट दें तो वो और नहीं, क्रेडिट दे रहे हैं आप भी तो सुप्रीम कोर्ट को दें। दूसरा नहीं, हम तो उनके कहने सुप्रीम कोर्ट के सामने तो रोज पेश हुए होते हैं, हम क्या कह रहे हैं? ना पेश तो फिर आपको पता चले। शिबली साहब मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, इम्पोर्टेंट बात ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इनके जो सबसे ज्यादा जो इनकी एब्सेंसेस हैं वो पीटीआई की थी। अच्छा, आते इन्होंने ये आते नहीं, बोल रही हैं, इनको पता नहीं है। मैं मेंबर हूं भाई, मैं शिबली मेंबर साहब, आई नो आप अटेंडेंस रजिस्टर निकाल लें, बिकॉज़ आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, देन आई नीड टू, आई हैव टू पुट माय पॉइंट अक्रॉस। देखिए मैं भी मेंबर नेशनल असेंबली, मुझे भी पता है कि क्या बायकॉट किया आपने, दरमियान में बायकॉट किया। आप मुझे ये बता दें इमरान खान मेंबर ऑफ द कमेटी कोई नहीं है यार, आप ऐसे वाह आप क्यों ऊंची आवाज क्यों कर रही हैं भाई साहब? नहीं आर्गुइंग करता, मैं आपको वो तो नहीं कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, बात ये सादी सी बात है, इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है इनकी एब्सेंस रही है, इन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया, जिसकी वजह से जब भी चीज कोई फाइनल होने लगती है वो फाइनल नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पीटीआई। सरासर झूठ है ये, ब्लेटेंट लाई, दिस इज अ ब्लेटेंट लाई। हम 4 मेंबर्स हैं, हम कोई ना कोई होता है होगी जो इनमें जिसमें अटेंडेंस होगी, इनके बिल्कुल निकाल लें, यहाँ पर भी ब्लेम शिफ्ट कर दिया है। बजट में देख लें इनकी बौखला गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जी जो ये पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होना चाहिए। माइजा क्या ख्याल है कि इनको इतना यकीन क्यों है कि एक दफा इस्लाहात हो गई ना तो आने वाला इलेक्शन आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा? तो फिर पीपीएमएलएन क्यों इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ एम्फेसिस है, इनके क्यों नहीं है? इनके एम्फेसिस क्यों है? इमरान खान साहब के पनामा में ज्यादा चक्कर लगते होंगे, झूठ बोलना कोई से सीखे, रिफॉर्म्स में तो इनकी एक आप झूठ बोलना, मैं इसको हाजिरी रहो मैं करके ट्वीट करूंगा, मैं आपको बताता हूँ, इनको मैं एक्सपोज करूंगा। मेंबर्स के होने के झूठ बोल रही है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स फाइनल नहीं हो सकते अगर ऑपोजिशन मेंबर्स बायकॉट करके बैठ जाएंगे। कोई बायकॉट नहीं किया, अभी तो बायकॉट नहीं किया। देखिए मैं ये ट्वीट करूंगा पारस, ये जो अटेंडेंस शीट है ना मैं उसको करूंगा कि कितनी दफा जो है तो ये हमारे मेंबर्स आए हैं। लेकिन पता है इलेक्शन कमीशन भी कह रही है कि हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है, हुकूमत नहीं है संजीदा। इलेक्शन कमीशन कह रही है सर, एक मिनट सिर्फ जनरल साहब, ऐसे जो मामलात होते हैं जिसमें अवाम का जिनसे ताल्लुक होता है, गवर्नेंस का जिसमें ताल्लुक होता है, उसमें ये गैर जरूरी ताखीर क्यों होती है सर? जैसे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये हमारी हुकूमत और अपोजिशन की जो एनर्जीज हैं, ये तवानाइयां कहाँ सर्फ हो रही हैं? जमहूरियत को डीरेल करने में और जमहूरियत को आपके मुताबिक हर वक्त खतरे में बचाने के लिए इन्होंने क्या डोरा पीटा, ना टेररिज्म पे इंटरेस्ट है, ना इलेक्टोरल रिफॉर्म में इंटरेस्ट है, हुकूमत आपकी है, The only thing they are interested is कि हम किसी तरह हुकूमत आपकी है। जनरल साहब जवाब दे दें प्लीज। देखिए इशू ये है कि सारे मामला तो तमाम जमहूरियतों में चलते रहते हैं, हुकूमत ने अपना काम करना होता है, अगर हुकूमत की प्रायोरिटीज हो तो काम हो जाएगा। हुकूमत की जहाँ प्रायोरिटीज हैं देखिए वो काम हो रहा है, जहाँ पर भी फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं या जहाँ पर भी इन्होंने फैसले इकोनॉमिक रीजन से लेने हैं वो ले रहे हैं फैसले, वो काम भी हो रहे हैं आपके। आप क्यों बना रहे हैं? तो ये तो सारा कुछ कर रहे हैं हुकूमत, ये हुकूमत देखिए ये अगर इलेक्शन रिफॉर्म हो जाते हैं, इलेक्टोरल
دیکھیے مائزہ مجھے اجازت دیں گے آپ بات کرنے کی. ایشو یہ ہے کہ جہاں آپ اس بجٹ کی حالت دیکھ لیجئے, بجٹ کی حالت دیکھ لیں اب کیا ہوا ہے. اس دفعہ جو بجٹ پاس ہوا ہے, اگر آپ جا کے ہمارے جو اتنے لا میکرز ہیں ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ بجٹ کی روح کیا ہے, آپ حیران کن آپ کو جواب ملیں گے. ان میں سے میں خیال 70 to 80% لوگوں نے بجٹ کو پڑھا ہی نہیں. جو ہماری لا میکرز ہیں بیٹھ کے وہاں پہ بجٹ پہ جو بات کرنی چاہیے تھی, بجٹ کے ایشوز تھے, اس میں غور کیا ہی نہیں. They were least interested. دیکھیے جی اب بات دیکھیں, اسی لیے تو حکومت نے بجٹ حکومت نے بھی تو بجٹ پہ غور نہیں کیا نا. They were least interested کہ عام آدمی کا بجٹ کیا ہے. Criticize کرتے ہیں الیکٹورل ریفارمز میں سب سے آپ کا بجٹ کیبنٹ نے 15 منٹ میں پاس کر دیا ہے. جی ٹھیک جان صاحب, میں ذرا مصطفیٰ اور الیکٹرانک ووٹنگ کہ الیکٹرانک کو اپوز کر رہے ہیں, اور یہ دونوں کو گورنمنٹ اپوز کر رہی ہے. یہ چیزیں جو ہے, ایک تو الیکشن کمیشن کو وہ تمام فنڈز اویلیبل ہوں جو اس کو چاہیے اور اس کو بھاگنا نہ پڑے, بیگ نہ کرنا پڑے. دوسرا الیکٹرانک ووٹنگ, یہ دو آپ کر لیں, آپ کا الیکشن کا نظام کافی حد تک ٹھیک ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, مائزہ حمید, اور وہ تو کہہ رہے ہیں ہم پریزنٹ نہیں ہوتے بھائی. آج میں بھی ٹویٹ کروں گی, میں ٹویٹ کروں گا, ٹویٹ کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ, اور ساتھ ساتھ دھیان دینا بھی ان چیزوں پہ نہ بھولیں. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.